لیکن نہ غوث اعظم کی سیرت کو اپنائیں، نہ غوث اعظم کے نقش قدم کو اپنائیں، نہ غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنائیں، تو دنیا بھر میں غوث پاک کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹ کر ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ غوث اعظم اپنی ماں کی کوکھ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں. زمین پر آنے کے بعد کسی کی نظر پڑی تو ولی بن گئے، ایسا نہیں. اپنی عبادت کی وجہ سے ولی بن گئے، ایسا نہیں. کسی کی دعا کی برکت سے ولی بن گئے، ایسا نہیں. ماں کی کوکھ سے بائی برتھ ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں. مادرزاد ولی کی کیٹیگری میں آتی. اور صرف ولی نہیں، ولیوں کے امام بن کر پیدا ہوئے ہیں، سردار بن کر پیدا ہوئے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے، غوث اعظم ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ قرآن شریف میں کتنے پارے ہوتے ہیں؟ 30. 18 پارے ماں کی کوکھ سے یاد کر کے آئے. اب بچے کتنے؟ 12. 18 پارے ماں کی کوکھ سے یاد کر کے آئے، اور باقی بچے 12 پارے زمین پر آنے کے بعد ان کی والدہ ہی نے ان کو یاد کرایا ہے. ماں نے پورا حافظ قرآن بنایا. اس کے بعد غوث اعظم جیلان سے بغداد شریف گئے پڑھنے کے لیے. کس کے لیے گئے؟ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کی عمر تھی 60 سال. توجہ سے سنیے گا. اور جب غوث اعظم مدرسے جا رہے تھے، مدرسے نظامیہ میں داخلہ لینے، تو مختلف روایات ملتی ہیں. میں نے جو پڑھا اور اپنے بزرگوں سے سنا، اس کے مطابق غوث اعظم جب جا رہے تھے بغداد تو آپ کی عمر تھی 18 سال. 18 سال. لوگوں نے 12 بھی لکھا، 8 بھی لکھا، 10 بھی لکھا. میں نے جو پڑھا اسی اعتبار سے بتاتا ہوں، 18 سال. تو پیدا ہوئے تو والدہ کی عمر تھی 60 سال. غوث اعظم بغداد شریف جا رہے تو آپ کی عمر 18. تو ماں کی عمر کتنی تھی؟ جی کتنی رہی ہوگی؟ 78 نا؟ 78. آسان سا حساب ہے. غوث اعظم اس بڑھاپے میں اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر بغداد شریف جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے، اور ماں بھی راستے کا روڑا نہیں بنتی، بلکہ ماں بھی اپنے پاس جو کچھ بھی جمع پونجی تھی آپ کی صدری میں سل دیا 40 اشرفیوں کی شکل میں، اور کہا بیٹا اسے ساتھ لے جا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب درمیان میں ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی، اور وہ واقعہ بچپن سے آپ سنتے چلے آئے کہ غوث اعظم نے کیسے سچ بولا اور اللہ نے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق دی. ہم بھی سفر پر جاتے ہیں، ہماری مائیں ہم سے کیا کہتی ہیں؟ کہتی بیٹا، جب ہم سفر پر جاتے تو ماں کہتی بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھنا، کھانا ٹائم پر کھا لینا، فضول خرچی مت کرنا، برے دوستوں کی صحبت میں مت پڑنا، رات جلدی سو جانا، ٹائم ٹو ٹائم اپنی خبر دیتے رہنا. ماں یہی کہتی کہ نہیں کہتی؟ بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اپنی خبر مجھے دیتے رہنا، ہماری فکر مت کرنا، اپنا خیال رکھنا. ہر ماں اپنی اولاد سے یہی کہتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، غوث اعظم جب اپنی ماں سے جدا ہو کے بغداد شریف جاتے تھے، ماں نے ایک بار بھی نہیں کہا بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا، بیٹا رات کو جلدی سو جانا. کیا بتائیے ماں نے کہا تھا؟ ساری سیرت کی کتاب میں ایک ہی روایت، ماں نے ایک ہی بات کی وصیت کی، بیٹا عبد القادر چاہے جو ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا. سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ کوئی نئی بات تو نہیں. کیا غوث اعظم سے ان کی والدہ پیار نہیں کرتی تھی؟ غوث اعظم کی ماں نے یہ کیوں نہیں کہا ٹائم پہ کھانا کھانا، صحت کا خیال رکھنا، جلدی سو جانا؟ ارے غوث اعظم کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، مستجاب الدعوات تھی. غوث اعظم کی ماں جانتی تھی اپنے بیٹے کو کھانے پینے بغداد نہیں بھیج رہی ہوں، اگر کہوں گی ٹائم پہ کھانا کھا لینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور پھر عبد القادر بھوکا رہے گا تو اس کو لوگ ماں کی نافرمانی کہیں گے. عبد القادر شب بیداری کرے گا تو اس کو لوگ ماں کی نافرمانی کہیں گے. عبد القادر رات بھر جاگے گا، عبادت کرے گا تو لوگ اس کو ماں کی نافرمانی کہیں گے. عبد القادر بھوکا پیاسا رہے گا، اپنی صحت کی
طرف دھیان نہیں دے گا تو لوگ ماں کی نافرمانی کریں گے. اسی لیے ماں نے کھانے کی بات نہیں کی, سونے کی بات نہیں کی, صحت کی بات نہیں کی, ماں نے اپنی طبیعت کی بات نہیں کی. ماں جانتی تھی میں بغداد میں اس کو جس کام سے بھیج رہی ہوں وہ کام کھانے پینے کے ذریعے نہیں ہوگا. اللہ نے جس مرتبے کے لیے اسے پیدا کیا ہے وہ مرتبہ مرغ مسلم کھا کر نہیں ملے گا, بلکہ وہ مرتبہ ملے گا اگر میرے بیٹے عبد القادر کو تو بھوکے پیاسے رہنے پر اللہ وہ مرتبہ عطا فرمائے گا. اسی لیے ماں نے نہیں کہا بیٹا ٹائم پہ کھانا, بیٹا صحت کا خیال رکھنا. اور ماں جانتی تھی کہ راستے میں سب سے پہلے میرے بیٹے کے ساتھ ڈاکوؤں کی ملاقات ہوگی. ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی, کوئی معمولی عورت نہیں. اور یاد رکھو سنیوں, یہ روایت میں اکثر بیان کرتا ہوں, جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تو ہمارے شہر حیدرآباد کا واقعہ ہے. حیدرآباد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا, مسلمانوں کا جلسہ. اس جلسے میں ایک ہندو عورت آئی, سادھوی آئی, اور سادھوی آ کر کہتی ہماری مائیں کہیں موجود ہو, بچیاں موجود ہو تو غور سے سنیں. سادھوی آئی اور آ کر کہتی ہے مسلمانوں تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اچھا مذہب, اسلام سچا مذہب, اس کے علاوہ کسی مذہب کو تم اچھا سچا نہیں مانتے. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ واقعی اسلام ہی سچا اور اچھا مذہب ہے تو تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں اب تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین کے بعد آج تک کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اگر تمہارا دین اچھا اور سچا ہے تو اس ایک حسین کے بعد اور بھی تو حسین آنے چاہیے تھے. اس کربلا والے ایک حسین کے بعد آج تک کوئی حسین کیوں نہیں آیا؟ وہ عورت بار بار مسلمانوں کو للکار رہی تھی, ایک بھی نہیں تھا جو اس کے سوال کا جواب دیتا. مجمع پر سناٹا چھایا ہوا تھا. اس نے دوسری بار چیلنج کیا, اس نے تیسری بار چیلنج کیا, اے مسلمانوں وہ کیا جواب دیتے جنہیں صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ وہ کیا جواب دیتے جنہیں صحیح سے غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا؟ آخرکار جب بار بار مسلمانوں کو للکارتی رہی, ایک بوڑھا دیہاتی آیا, آ کر کہتا بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہے پوچھ. اس عورت نے دوبارہ یہی سوال کیا, تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی سچا مذہب ہے تو اسلام ہے, اگر کوئی اچھا مذہب ہے تو اسلام ہے, تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین کے بعد آج تک کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو جانتے اس دیہاتی آدمی نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تیرا سوال بالکل صحیح ہے, سن لے, آج تک ہماری تاریخ میں ایک کربلا والے حسین کے بعد دوسرا حسین اس لیے نہیں پیدا ہوا کیونکہ حسین جیسے بیٹے پیدا کرنے کے لیے خاتون جنت جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے. جب سے خاتون جنت جیسی ماؤں سے دھرتی خالی ہو گئی تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے. آج ہمارے گھر میں ٹک ٹاکر پیدا ہوتے ہیں, یوٹیوبر پیدا ہوتے ہیں, رات بھر جنگلی رمی کھیلنے والے, رات بھر پب جی کھیلنے والے, آئی پی ایل اور بگ باس کے چکر میں نمازیں قضا کرنے والے. آج ہمارے یہاں نچنیے گویے پیدا ہو رہے ہیں, ڈرگ ایڈکٹ پیدا ہو رہے ہیں, ماں باپ کے باغی و غدار پیدا ہو رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ جب سے باپ بے غیرت ہوا اور مائیں بے حیا ہوئی تب سے ان کے گھر میں نچنیے گویے پیدا ہونے لگ گئے ہیں. غوث اعظم جیسی اولاد ہر ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتی. آپ نے غوث اعظم کے والد کا واقعہ سنا ہوگا, سیب والا, سنا ہے نا؟ بچپن سے سنتے چلے آئے, میں نے بھی بہت بار سنا, لیکن اس واقعے میں جو اصل موتی ہے وہ ہمیں نہیں پہنچایا گیا ہم تک. غوث اعظم کے والد نے ایک سیب کھایا تھا, ایک سیب کے عوض انہوں نے باغ کی باغبانی کی. مختلف روایات ملتی ہے 2 سال, 8 سال, 10 سال, 12 سال, چلیے میں 2 سال پکڑتا ہوں. 2 سال آپ نے عبداللہ سمئی کے باغ کی باغبانی کی, ان کی بکریاں چراتے تھے, باغ میں جھاڑو لگا کر سوکھے پتے اٹھاتے تھے, پکے پھلوں کو توڑ کر بازار میں لے جاتے تھے, ان کے گھر کا پانی بھرتے تھے. آپ نے سنا ہے کہ نہیں یہ باتیں؟ توجہ نہیں دی آپ نے سنیوں. غوث اعظم کے والد عبداللہ سمئی کے باغ میں جب 2 سال یا 8 سال یا 12 سال
बागबानी कर रहे थे। अब्दुल्ला सुमई की बेटी घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन देखे तो सही जितनी मुद्दत भी जनाबे अबू स्वाले बाग में रहे, अब्दुल्ला सुमई की बेटी ने घर के बाहर झांक कर कभी उस जवान को नहीं देखा, और अबू स्वाले ने घर के अंदर कभी झांक कर अब्दुल्ला सुमई की बेटी को नहीं देखा कि यह बूढ़ा अकेला ही रहता है या इसके घर में इसके बीवी बच्चे भी हैं। उस जवान ने कैसा पाकबाज था, घर के अंदर कभी ताक झांक नहीं की, और उस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी कैसी पाक दामन थी कि बाहर निकलकर जवान से कभी दोस्ती यारी नहीं की, कभी झांक कर गैर महरम मर्द को देखा नहीं। और यही वजह तो है, जब बाप अब्दुल्ला सुमई जैसा पाक दामन होता है और जब माँ उम्मुल वरा फातिमा जैसी शर्म हया की पैकर होती है, तो इन्हीं के मिलने पर अल्लाह गौसे आजम जैसी औलाद पैदा फरमाता है। और जहां बाप बेगैरत हो और मां बेहया हो, वहां तो जाहिर शराबी ही पैदा होंगे, चरसी गंजेड़ी ही पैदा होंगे, जुआरी ही पैदा होंगे। ऐसी नस्लों से क्या तवक्को की जा सकती है। गौसे आजम अभी बगदाद पहुंचे नहीं, जंगल में डाकुओं से मुलाकात हुई और गौसे आजम की मां देख रही थी मेरे बेटे का सबसे पहले सामना उन्हीं से होगा। तो मां ने इसीलिए तो कहा, बेटा कभी झूठ मत बोलना। मां जानती थी कि सबसे पहली चीज जो इस सफर में मेरे बेटे के काम आने वाली है वो सदाकत है, वो सच्चाई है। इसीलिए मां ने कहा, बेटा झूठ मत बोलना। और गौसे आजम ने मां की वसीयत पर अमल किया। नतीजा क्या हुआ, गौसे आजम ने रास्ते में मिलने वाले डाकुओं से सच बयानी की और अल्लाह ने डाकुओं को तौबा की तौफीक अता कर दी है। अभी बगदाद पहुंचे नहीं, मदरसे में दाखिला लिया नहीं, अभी किसी उस्ताद के सामने जानू अदब तय किया नहीं, अभी मदरसे की किताबें पढ़ी नहीं, अभी आलिम फाजिल बने नहीं, अभी दस्तार बंदी हुई नहीं। अरे बगदाद पहुंचे नहीं और एक माँ की बात पर अमल किया, अल्लाह ने 40 या 60 डाकुओं को तौबा की तौफीक दी। अरे आलिम बने नहीं तो ये गौसे आजम का कमाल है, आलिम बन के लौटेंगे तो न जाने कितने जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल कर देंगे। गौसे आजम बगदाद पहुंचे, 2 मदरसे थे, मदरसे निजामिया में दाखिला लिया और जानते ये वो मदरसा था जिस मदरसे में सबसे पहले प्रिंसिपल इमाम गजाली थे। ये वो मदरसा था। गौसे आजम की तशरीफ आवरी से 30 साल पहले ये मदरसा शुरू हुआ था, और वो एक मदरसा ही नहीं था, मकतब नहीं था, उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इस्लाम का मरकज था। गौसे आजम ने वहां दाखिला लिया, 8 साल तक आपने पढ़ाई की वहां। तवज्जो है ना आपकी, जो असल बात बताना चाहता हूं तवज्जो से सुने। गौसे आजम ने दाखिला लिया, 8 साल तक आपने उस मदरसे में पढ़ाई की, और पढ़ाई जब कर रहे थे तो हालत यह थी कि खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, बगदाद में आपका कोई रिश्तेदार नहीं, आप भूखे प्यासे रहते, जंगल की तरफ चले जाते, कभी जंगल के दरख्तों के पत्तों को तोड़कर खाते, कभी फरमाते पानी पीकर गुजारा करता, कभी कहते जमीन पर गिरी पड़ी हलाल जायज चीजें उठाकर खाता। गौसे आजम इस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना, सैयदना सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने वो शान अता की कि गौसे आजम मुर्गा खाते हैं और हड्डियां जमा करके दोबारा उसे जिंदा कर देते हैं। सुना है कि नहीं आपने? गौसे आजम को अल्लाह ने वो मकाम दिया कि मुर्गे का गोश्त खाएं, दोबारा जिंदा कर दें। तो गौसे आजम बगदाद जा रहे थे तो एक मुर्गा लिए जाते, रोजाना अलग अलग डिश बनाते, खाते, हड्डियां जमा करके फिर जिंदा कर देते, अगले दिन फिर कुछ नई डिश बना लेते, तीसरे दिन कुछ नई डिश बना लेते। लेकिन गौसे आजम ने ऐसा किया नहीं। गौसे आजम भूखे थे, प्यासे थे, जंगलों बियाबान की खाक छान रहे थे, कई कई रातों तक जाग रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे। आखिर वजह क्या थी? गौसे आजम की ये गरीबी नहीं थी, गौसे आजम की ये बेबसी बेकसी नहीं थी, गौसे आजम की यतीमी नहीं थी। गौसे आजम जानते थे जब तक नफ्स का गला घोटूंगा नहीं तब तक अल्लाह मुझे मकामे बुलंद अता नहीं फरमाएगा। इसे कोई गरीबी का ताना न दे, इसे कोई मजबूरी का ताना न दे।
غوث اعظم اگر بھوکے پیاسے تھے تو غریبی کی وجہ سے نہیں، مجاہدات کر رہے تھے، اور قیامت تک آنے والے نانا کے امتیوں کو پیغام دے رہے تھے، جب تم مدرسے میں پڑھو گے تو مرغ مسلم نہیں ملے گا۔ جب ولیوں کا امام بھوکے رہ کر پڑھائی کرتا ہے، ولیوں کا امام پیاسے رہ کر، اور غوث اعظم کے بھوک اور پیاس کا عالم یہ تھا، غوث اعظم نے جب رب کی رضا کے لیے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا، اللہ نے قسم دے کر غوث اعظم کو کھلایا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ میرے پیارے آقا کے پیردوانوں، غوث اعظم تعلیم حاصل کرتے رہے، کب تک حاصل کی؟ فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے، اور قطب ولایت میں سب سے بلند درجہ ہوتا ہے، سب سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو بات بتانا مقصد، غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، ولیوں کے امام بن کر پیدا ہوئے، زمین پر آئے تو ماں سے قرآن حفظ کیا، حافظ قرآن بن کر پھر بغداد گئے، 8 سال مدرسے نظامیہ میں جا کر تعلیم حاصل کی۔ پیدائشی ولی ہو کر بھی غوث اعظم مدرسے جائیں اور مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کریں، یہ ولیوں کے امام کا حال ہے۔ اور غوث اعظم کے غلام کا حال کیا ہے؟ ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہو اور قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ ہی چلا جاتا ہے، نہ صحیح سے کلمہ، نہ صحیح سے قرآن، نہ صحیح سے درود، نہ صحیح سے فاتحہ، نہ صحیح سے نماز۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ روزی روٹی کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کاروبار کرتے ہوں گے نا؟ آپ جو کچھ بھی کرتے ہوں گے، آپ نے اس کی شروعات ٹاپ سے نہیں، زیرو سے کی ہوگی نا۔ اگر کوئی ڈرائیور ہوگا تو پہلے دن اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھ گیا ہوگا، پہلے اس نے گاڑی کو صاف کیا ہوگا، پھر جا کر دھیرے دھیرے اس نے سیکھا ہوگا، یا تو کسی ماہر ڈرائیور سے، یا تو کسی ڈرائیونگ کلاس میں، اس کے بعد جا کر ٹیسٹ دیا، پھر جا کر اس کو لائسنس ملا گاڑی چلانے کا۔ اگر کوئی 2 ویلر 4 ویلر کا میکینک ہوگا، پہلے دن گیرج میں گیا تو جاتے اس کو انجن نہیں دے دیا گیا ہوگا بنانے کے لیے، پہلے جا کر اس نے ہیلپر کا کام کیا ہوگا، میکینکس کو پانی پلایا ہوگا، جھاڑو لگایا ہوگا، چائے لے کر آیا ہوگا، تب جا کر 2 4 5 سال کے بعد اسے پتا چلا کہ اب انجن کیسے بناتے ہیں، اب گاڑی کو کیسے ریپیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلر کا کام کرنے والا ڈائریکٹ مشین پر بیٹھ کر ٹیلر یا ٹیلر ماسٹر نہیں بن جاتا، وہ بھی شروعات زیرو سے کرتا ہے۔ میڈیکل اسٹور کھولنا ہو تو پڑھائی کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہو تو پڑھائی کرنی پڑتی ہے، آپ کو انجینئر بننا ہو تو پڑھائی کرنی پڑتی ہے، آپ کو کارپوریٹس میں جاب چاہیے تو پڑھائی کرنی پڑتی ہے، آپ کو بینکنگ سیکٹر میں جانا ہے تو پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ نے اس کی تعلیم حاصل کی ہوگی، آپ نے اس ہنر کو حاصل کیا ہوگا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو سنیو، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے آپ نے ڈگری ڈپلومہ کیا، آپ نے ہنر مندوں سے ہنر حاصل کیا، آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آپ نے وضو کرنا کیا کسی سے سیکھا ہے؟ آپ